رمضان رضا 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ 18 رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن ہے اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونے والے ہیں حضرت علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ خوبصورت انداز میں علمی گفتگو فرمایا کرتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمایا کرتے ہیں، ہمیں شرعی مسائل بتایا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے اور ان سے ہم شرعی مسائل پر گفتگو کریں گے، دینی امور پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت ناظرین کرام وقت ہو رہا ہے ہمارے سیگمنٹ کلام ربی کا، اور کلام ربی میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری عبدالحسیب اتاری صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے قاری عبدالحسیب اتاری صاحب۔ اس وقت ہے نعت کے سیگمنٹ کا، اور نام ہے سیگمنٹ کا
تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں قاری عبدالحسیب اتاری صاحب سے سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، دو عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ قاری عبدالحسیب اتاری سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ اور ناظرین کرام، وقت ہے وظائف کی دنیا کا۔ ہمارے اس سیگمنٹ میں قاری عبدالحمید چشتی صاحب ہمیں روزانہ ایک وظیفہ بتایا کرتے ہیں۔ آج بھی قاری صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ آج کون سا وظیفہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کو کھانسی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا ایک علاج آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ 40 دانے کشمش کے لے کر اس کے اوپر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 3 دانے بادام کے اس کے اوپر 11 بار درود شریف پڑھ کر، اور اسے جس انسان کو کھانسی ہو رہی ہو اسے کھلا دیں تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قاری عبدالحمید چشتی صاحب وظائف کی دنیا سے ہمیں آج کا وظیفہ بتا رہے تھے، اور آج میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ دین اسلام کے حوالے سے، اسلامی خدمات کے حوالے سے، اہل سنت والجماعت مسلک حق مسلک بریلوی کی ایک بڑی شخصیت، شہر کراچی
ملک پاکستان میں ایک بڑا نام جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑا کام کیا، سنیت کے حوالے سے حضرت کا بڑا کردار، بڑا کام، بڑی جدوجہد رہی. آج الحمدللہ ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے ہیں. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا. فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں حضرت کہ مختلف طبقات کے لوگ، لبرل لوگ، سیکولر لوگ، مذہب بیزار لوگ اور مختلف فرقے، جماعتیں، تنظیمات شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں دین اسلام سے متعلق، روزوں سے متعلق، عبادات سے متعلق، اور نوجوان نسل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی وہ اس کا شکار بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضرت رہنمائی فرمائیں کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ یوٹیوب پروگرام کے ذریعے آپ جو دین کی خدمت کا جذبہ لے کے پوری جہاں میں اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. سوال آپ نے کیا تو مجھے یاد آ گیا وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تھے. جی جب شہر مکہ میں اپنے گھر میں حتیم میں ام ہانی کے گھر سے، آپ حتیم میں ہی تھا، آپ حتیم میں بیٹھے جا کے، اللہ کا حکم آیا کہ یہ بات آپ لوگوں کو بتائیں. جی تو اس وقت سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ ماحول جو تھا وہ سارا کفر کا تھا. جی چند لوگ مسلمان تھے. اب ایسے میں اتنی بڑی بات کہ میں رات کے کچھ حصے میں مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان اور آسمان سے خدا سے ملا ہے. واہ. تو کون مانے گا یہ بات؟ ایک لمحے کے لیے اللہ کا حکم ہے، وہی ہے، آپ لوگوں کو بتائیں. جی سب سے پہلے جو شخص آیا جی وہ ابو جہل. جی اس نے آ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی. اس نے آ کے سوال کیا، آپ کوئی نئی تازی، کیا کوئی نیا معاملہ؟ جی سوال دیکھیں. جی اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. بولا کیا بتائیے. اللہ کے رسول نے اس کو بتایا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا، جی وہاں سے آسمانوں سے میں نے جنت دوزخ سب کا سیر کی اور واپس آ گیا. اس نے واقعی؟ ہاں. بولا اگر میں لوگوں کے سامنے بات کہیں گے آپ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی، اے بنو قاب ادھر آؤ، اے بنو سعد ادھر آؤ، اے فلاں ادھر آؤ، اے فلاں ادھر آؤ، آؤ 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 آؤ، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ہے بولے فرمائی جو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا آج رات میں بیت المقدس مسجد اقصی بھی گیا تھا، وہاں سے آسمان اور آسمان سے میں نے جنت دوزخ اور سارے معاملات دیکھے، جی وہاں سے واپس بھی آیا. جی بولے اتنی دیر میں گیا ہوتی تو میں واپس آ کے بتاؤں. اچھا اب لوگ ہیں نا کافر شرارتی بھی، کچھ مسلمان جو ہو چکے تھے وہ بھی اب وہ ایک دم پریشان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شک. جی پہلا جو واقعہ میں شک کا جو ایمان والوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا نا، جی یہ یہاں سے شروع میں آپ کو کر رہا ہوں کہ شکوک کیسے پیدا ہوا. ایمان نام ہے یقین کامل کا. واہ واہ واہ. کس کا نام ہے؟ یقین کا. اللہ پر یقین کا. اور اللہ پر یقین جس طریقے سے ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ یا اتنا ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا حق فرمایا. بس اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے. واہ. اللہ کے رسول نے فرمایا
مرنے کے بعد حساب ہوگا تو ہم نے یقین کیا حساب ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن ہے تو ہم نے یقین کیا قرآن ہے. کوئی شک کوئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی بالکل کوئی نہیں ہے نا. جی. جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آسمان پر، تو کوئی شک کیسا؟ واہ 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 سبحان اللہ. یقین کہ اس منزل پر مسلمان کو کھڑا ہونا ہے. اور پھر قرآن کریم نے کب آپ انداز دیکھیں. واہ. مسلمانوں سے خطاب ہے کس کا؟ خالق کائنات کا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات. اللہ تبارک و تعالی دعویٰ کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ رب تبارک و تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے واہ واہ. کہ میں یہاں سے گیا مقدس بیت المقدس. جی. یہ اللہ کے رسول نے فرما رہے. یہ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ اللہ. اور کیا فرما رہے اس پر غور کریں. واہ. وہ پاک ہے. جی. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، واہ. ہر برائی سے، واہ. ہر کمزوری سے. یعنی آپ اس بات کو سمجھیں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جی. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جی. معجزہ اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کی عقل، خرد، انسان کی سب چیزیں عاجز آ جائیں، اسے معجزہ کہتے ہیں. واہ واہ. عاجز آنے کو کہتے ہیں نا سبحان معجزہ. اللہ. کہ انسان عاجز آ جائے، اس کا عقل نہیں کام کرے، اس کا دماغ کام نہیں کرے، اس کی سوچ، اس کا وہم، اس کا فکر، اس کا تدبر واہ واہ. اس کا ساتھ نہ دے. اس کا نام ہے نا. جی. اب آپ یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ. یہ جو جملہ ہے نا میں پاک، واہ. پاک ہے وہ ذات. سبحان اللہ. تو اللہ کے لے جانے پہ کس کو شک ہے؟ یہ کافروں کو بھی سن لیں. جو لوگ مسلمانوں کے درمیان اس بات پر تشکیک پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو تو خواب میں معراج ہوئی. ابے بھائی کوئی خواب میں معراج ہوئی تو یہ معجزہ کہلائے گا؟ اللہ اکبر. خواب میں اور روحانی طور پر اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قسم، اپنی گواہی، اپنی ذات کی پاکی بیان کر کے بیان کرے گا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ جی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بھائی خدا کے بندو، ایمان کی نظر سے دیکھو. اگر تم کہو عقل میں نہیں آتا، اسی کے فلسفہ نہیں مانتا، تو فلسفہ مانے تو معجزہ نہیں ہے. واہ 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 واہ. سبحان عقل اللہ. مانے تو معجزہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل میں بات تو یقین کی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا، حق فرمایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے، بس ماننا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان اسی قرآن کریم نے کہا جو فرمایا، جیسا فرمایا، وہ مالک ہے نا اللہ. جی بے شک. تو جو حکم دے سکتا ہے اس کو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی سوچ، کوئی فکر نہیں. کوئی علم. علم وہیں سے شروع ہونا ہے. کہاں سے شروع ہونا ہے؟ اللہ کی ذات سے. علم کہتے ہی کسی چیز کو، کوئی شے ہو اس کے جاننے کا، یعنی کوئی وجود ہوگا اس کو جانے گا، اس کا نام ہے علم. یعنی کوئی معلوم شے ہے، اس کا علم ہمیں حاصل کب ہوا؟ کوئی چیز ہو اس کو علم. اگر یہ کپ ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کپ ہے، تو اب ہمیں وہ علم حاصل ہو گیا. جی. وجود ہے نا ہمارے میں، اور تشکیک کرنے والوں میں، اور لبرل میں، اور خدا کا انکار کرنے والوں میں سب سے بڑا، سب سے پہلا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے. وہ وجود ذات باری کا انکار کرتے ہیں اور علم شروع کرتے ہیں. جی. اور علم کہتے ہی وجود سے، جب وہ انکار ہے خدا کے، اسی لیے ابو جہل کو ابو جہل کہتے ہیں. ورنہ تو عرب کا تھا، وہ تو سپہ سالار، وہ تو ایک طریقے سے حاکم بنا بیٹھا تھا، وہ سب سے زیادہ دولتمند طاقتور تھا. ابو الحکم کہلاتا تھا. ابو الحکم کہلاتا تھا. جی. یار آپ سوچو نا، اس کو ہم جاہل کہہ رہے ہیں. جی. اور آج آپ کو سارا عالم میں یورپ جاہل کہہ رہا ہے. واہ واہ واہ. سوچو اس بات کو. کیا بات. کیا کس بات پہ جاہل کہہ رہا ہے؟ کیا بات. کن چیزوں میں جاہل کہہ رہا ہے؟ ہم ان کو جاہل کہتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا علم والے جو ہیں، علم والے یا عالم، جی. اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ علم. علم والے. جی. سمجھے اس بات کو. اور جو اللہ سے ڈرے نہیں وہ کون ہے؟ جاہل. جاہل. اس کو علم ہی نہیں ہے. جی. اب اس بات کو سمجھیں. ہمارے یہاں
عام سے عام مسلمان کو بھی جاہل کرنا اسی لیے منع ہے کہ وہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے احکام کو پہچانتا ہے، اسی لیے وہ عالم ہے، علم والا ہے، جاہل نہیں۔ یورپ نے اور انگریزوں نے تعریف تبدیل کی اور انہوں نے کہا علم وہ ہے جو لکھنا جانے، پڑھنا جانے، اور پاکستان پہ انہوں نے احسان کیا، جی ایشیائی ممالک پر وہ کیا احسان کیا کہ جو اپنا نام لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ لکھا پڑھا ہے، جی اس کو یہ مانتے پرسن۔ یار خدا کا خوف کرو مسلمانوں، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں میں کوئی شخص جاہل ہو نہیں سکتا۔ مسلمان کو لکھانا اور پڑھانا حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر آپ دنیا بھر کی تمام مسلم اسٹیٹس کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی حکومت ذمہ دار نہیں ہے جی اپنے مسلمانوں کو تعلیم کی دینے کی۔ اور جس کو ہم کافر حکمران کہتے ہیں، جنہیں غیر مسلم کہتے ہیں، جن کو ہم انگریز کہتے ہیں، جن کو ہم کچھ بھی کہیں، یہ حکومت پابند ہیں اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچے کو تعلیم، صحت، اناج، کھانا پینا، رہائش دینے کی وہاں کی حکومت پابند ہے، اور ہماری حکومت صرف اپنے عیاشوں کے لیے پابند ہے۔ جی کیوں؟ وجہ یہ ہے، اسی لیے ہم کو یہ لوگ جاہل کہتے ہیں، ان کو کسی چیز کا شعور نہیں ہے۔ جو پابندی وہ لگائیں گے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے، جو احکام وہ دیں گے ہم اسے ایکسپٹ کریں گے۔ تمام بلاد اسلام میں آپ دیکھیں، جب سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور ہندوستان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد سے مسلمانوں کا حال برا ہے، اور سب سے زیادہ انہوں نے کوشش کیا کی کہ مسلمانوں میں سے علم نکال دیا جائے، مسلمانوں کو آپس میں گمراہ کیا جائے۔ یا دیکھیں جو لفظ ہے نا تشکیک کا، جی یہ اپنے لفظوں میں، اپنی تاریخ میں اور اپنے وجود میں کچھ چھوٹا تاریخ نہیں ہے۔ سب سے بڑی کوشش کیا کی انہوں نے کہ مسلمانوں کو علم سے بے بہرا کر دیں۔ صحیح ٹھیک ہے، سب سے پہلے انگریزوں نے ہندوستان میں کیا کیا؟ 51,000 لوگوں کو توپ کے آگے رکھ کے مار دی۔ کس نے مارا؟ انگریزوں نے۔ کن کو مارا؟ مسلمانوں کو مارا۔ مسلمانوں کو کن لوگوں کو مارا؟ اہل علم کو۔ یار آپ پوری تاریخ انسانیت کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ نہیں کہ ظالم انگریز حکمرانوں نے، کوئی نہیں لکھے گا، کوئی مورخ یہ ظلم کی تاریخ نہیں بیان کرے گا کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے وہاں کے اہل علم کو جی مارا، وہاں کے مدارس و مکاتب کو ختم کیا، اور لوگوں میں کیا شور مچا دیا کہ مسلمانوں کو علم آتا ہی نہیں۔ پھر سب سے بڑا کام کیا ان میں شوشے چھوڑ دیے، جسے ہم کہتے ہیں فرقہ واریت۔ جی نہیں جی اس کا ثبوت نہیں ہے، چاند نہیں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چاند ہو گیا۔ اچھا رجب میں روزہ، بولے اس کی کوئی سند نہیں ہے، عبادت، بولے اس کی کوئی حدیث میں حیثیت نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ اب یہ دیکھیں نا، یہ فرقہ واریت بڑی، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، کیا ہے؟ جی چھوٹے چھوٹے جملے۔ پھر کیا کرنے لگے؟ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کہتے ہیں، خدا کا اللہ علم غیب ہے۔ شک کیا پیدا کیا؟ پہلے شک پیدا ہوا، پہلے ایسے لوگ پیدا کیے، مسلمانوں میں ڈالے گئے جو شک پیدا کریں۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اس کو فرقے بنا دیا، ان کی آبیاری کی، ان کو مال و دولت کے ساتھ اس طریقے سے ان کو نوازا گیا کہ ان کی تعداد بڑھانے کے لیے، علم و فن سکھانے کے لیے مدارس بھی بنا دی، ان کو مساجد بھی بنا دی، ان کے سب کچھ کر دی۔ ان کا کام کیا ہے؟ اسلام مسلمانوں میں اپنا عقیدہ ان کا نہیں ہے، یہ عقیدہ بنایا ہوا کسی اور کے لیے، کہیں اور سے آیا، اس کی وہ لوگ اشاعت کریں۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ تو ہے دینی معاملات۔ جی اب آپ آ جائیں انگریزی تعلیم اور اسکول اور یونیورسٹی اور کالجز کی طرف، وہاں پر کسی کو دین پر کوئی حملہ کرنے کا حق رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ مگر جب آپ انگریزی کالج میں جائیں گے، انگریزی یونیورسٹی میں جائیں گے، وہ فلسفہ پڑھائے گا، وہ سائنس پڑھائے گا، وہ میتھمیٹکس پڑھائے گا، سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہے گا کیا؟ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ انسان کو صرف اپنے روزی روزگار کرنے چاہیے،
باقی اس کو کسی معاملے سے انسان کو نفسانی حق حاصل ہے، جنسی حق حاصل ہے، اس کو نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں. انسان کو حق حاصل ہے، وہ جس سے چاہے بات کرے. عورت کے ساتھ زیادتی ہے، اس کو پردے میں قید کرنا، اس کو گھر میں قید کرنا، یہ عورت یہ کیا ہے؟ یہ سب شک تشکیک ہے. اسلام کے احکام کے خلاف شک پیدا کرنا ہے. ذرا سوچیں عوام حضرات کہ جو قوم شک اور شبے میں پڑے تو علم والی ہوگی، وہ آپس میں لڑنے والی ہوگی. ہمیشہ یاد رکھنا ہمارا کام ہے اللہ اور رسول کے ساتھ یقین کے ساتھ وابستہ ہونا. بے شک. اب بچے آ کے کالج اور یونیورسٹی میں تو بھیج دیے ماں باپ نے، مگر کبھی اپنے ساتھ بچوں کو لے کر مسجد میں نہیں گئے، صحیح. دینی مجالس میں نہیں بٹھایا. اپنے بچوں پر سب سے پہلے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے، اسلام کے عقائد سکھائیں، اللہ پر یقین رکھنے کے معاملات سکھائیں. یہ ماں باپ پر اولاد کا پہلا فرض ہے. اور ہم کہتے ہیں بچوں کو تعلیم دلانا فرض ہے، لہٰذا اسکول میں داخل کریں. اچھا اسکول میں بھی داخل کریں تو کون سے سرکاری اسکولوں میں بھی نہیں، اس کو انگریزی اسکول میں داخل کرنا. انگریزی اسکولوں کا بھی پھر معیار کیا ہوگا کہ جو امریکن اسکول ہے نا، جو ڈالر میں فیس لے رہے ہیں، جو لندن کے ساتھ گرامر اسکول بنے ہوئے ہیں وہ لیول کراتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. تو پھر وہ پڑھا کیا رہے ہیں؟ ہر ماں باپ کو عقل ہے، شعور ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. وہاں بچوں کو جنسی طریقہ سکھا رہے ہیں، وہاں بچوں کو بے پردگی سکھا رہے ہیں، وہاں ننگ دھڑنگ سکھا رہے ہیں، رقص سرور سکھا رہے ہیں. اللہ رسول نماز پڑھنے والوں کہتے ہیں یہ تو ملا بنے گا، اس کا کیا ہوگا، بیڑا غرق کرے گا، دنیا میں رہے گا، کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا. ہے لوگوں میں اللہ کے رزاق ہونے پر شک ڈال دیا. کہاں سے کمائے؟ اب رزق والے تو اللہ ہے. جی. جس طریقے سے آج ہمارے درمیان مہنگائی پر شعور ہے، کہتے ہیں یہ تشکیک والی بات بتا نا، یہ مہنگائی پر گفتگو نہیں ہو رہی، یہ گفتگو تشکیک اور شک پر ہے. ہم پریشان ہیں مہنگائی سے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر. اب تمہارا کیا کام ہے؟ ڈالر مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا. رزق کس کا ہے؟ اللہ نے تمہارے سے وعدہ کیا تمہارے کو رزق دے گا، وہ رزق کھلائے گا. مجھے بتاؤ پاکستان جب بن رہا تھا تو آٹا کتنے کلو تھا اور گوشت کیا کلو آتا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ اس وقت اگر 1 روپے کلو گوشت آتا تھا یا 8 آنے کلو گوشت آتا تھا تو آج تو 1000 1200 1500 روپے کلو آ رہا ہے. جی. کہیں 2000 روپے کلو. آج تو مرغی کا گوشت، بون لیس مرغی کا گوشت 1000 روپے کلو. جی. مودی صاحب سوچیں، مل رہا ہے، ہم ڈر رہے ہیں. اچھا ہم ڈر کس چیز سے رہے کہ یار ہم کھائیں گے؟ ابے بھائی مرغی نہیں کھا، ضروری ہے مرغی کھانا، بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہے، ٹینشن فری. پیٹرول، ابے بھائی پیٹرول ہے نا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بائک چھوڑ دے، گاڑی چلانا چھوڑ دے، بسوں میں جا، کیا مسئلہ ہے؟ اپنے کام ہے، پیدل چلے جاؤ، سائیکل لے لو. مگر نہیں، اب ہم سائیکل چلائیں گے کیا؟ ہم پیدل چلیں گے کیا؟ نہیں. تو بھائی تمہیں عیاشی بھی کرنی ہے تو پھر تو تمہیں خوف تو آئے گا نا. اب یہاں پیدا کیا چیز ہوئی؟ یہ چیز نہیں پیدا ہوئی، مہنگائی کا خوف نہیں، یہاں اللہ کے رزاق ہونے کا خوف پیدا ہو گیا. جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں نا، UN اور ورلڈ WHO یہ انسانوں کو کہتے ہیں پانی کا خاتمہ ہو جائے گا، 2050 میں انسانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، اور دنیا میں کسی اور چیز پر جنگ نہیں ہوگی، پینے کے پانی پر جنگ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ پانی کس کا ہے؟ جی. اللہ کا. کس کا ہے؟ اللہ کا. پلائے گا کون؟ اللہ. بے شک. یا یہ انسان ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے؟ یہ جو زمین ہمارے لیے فصل اگاتی ہے، یہ اگاتا کون ہے؟ اللہ. اللہ نا. تو پھر مجھے بتاؤ کہ یہ شک کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ شک پیدا کیا جا رہا ہے نا. اللہ پر شک پیدا کر دو، اللہ کے رسول کی ذات میں شک پیدا کر دو، صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور اہل بیت اطہار پر شک پیدا کرو. کچھ نہیں، کوئی اور کام نہیں کرنا، خالی شک. ایک دفعہ شک کا زہر انسان کے جسم میں داخل ہو جائے تو پھر فتنہ ہی ہوگا. انسان کو یہاں کہہ دیا تمہاری زبان کون سی ہے؟ ہماری زبان پنجابی ہے، پنجابی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے.
تمہاری زبان کون سی ہے؟ سرائکی. سرائکی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تمہاری زبان کیا ہے؟ پشتون. ارے بھائی پشتون کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ارے بھائی ہر آدمی کے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے کیا؟ تو ظلم کس سے ہوتا ہے؟ جب آپ لینے کے چکر میں ہو. آپ دینے والے بن جاؤ. اسلام دینا سکھاتا ہے. ایثار کا حکم کون دیتا ہے؟ اسلام. اب کیا ہے یہاں پر دیکھو وہی شک والی بات. جی. تمہارے حقوق سلب کر رہا ہے فلاں آدمی, فلاں قوم تمہارے حقوق سلب کر رہی ہے. شک پیدا کر دیا تمہارے ذہنوں میں, وہم پیدا ہو گیا, اختلاف پیدا کر دیا, نظریہ کیا ہو جی. تمہارے اندر نفرت آ گئی. اب تم اس سے وہ تمہارے ساتھ کتنا بھی اچھا کرے تمہارے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں. صحیح. یہ مرض پیدا کس نے کیا؟ سب سے پہلے یہ مرض پیدا کس نے کیا؟ سوچیں آپ. یہ مرض پیدا کیا عبداللہ ابن سبا نے. اچھا شک تشکیک والی کہانی تو ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے, مگر مسلمانوں میں اہل ایمان میں یہ پیدا کس نے کی؟ عبداللہ ابن سبا. یمن سے ایک آدمی تھا, تاجر تھا, پیسے والا تھا, مسلمانوں کا آ گیا. اب اس نے کیا کیا؟ تھا تو ایجنڈے پر نا, جی. ایجنٹ تھا. اس کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں میں تشکیک پیدا کرنا. کس چیز میں تشکیک پیدا کی؟ یار یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے, یہ وحی تو حضرت علی پر آنی تھی. اللہ اکبر. ایک شک چھوڑ دیا, پیچھے ہٹ گئے. ایک گروہ نے اس کو اٹھا لیا. پیسے دیتے نا, جس کو پیسے دو گے وہ آپ کے ترجمان بن جائیں گے, اچھا وہ عالم بن جائیں گے, لاکھانی وہ صاحب. آپ کے وہ آپ کے مبلغ بن جائیں گے. نظریے کے نا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری آج سے نہیں, ابتدائی سے ہی نفس لگا ہوا ہے, جی. شیطان لگا ہوا ہے, وہ رغبت کھا جاتا ہے, لالچ میں آ جاتا ہے صحیح. اور حق کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ سوال کریں پھر آگے بتائیں. صحیح. ہم سوال نہیں, میں یہ عرض کر رہا تھا لاکھانی صاحب کہ اب جی صرف آپ جا رہے تھے عبداللہ ابن سبا اور دین اسلام میں شکوک و شبہات کے ذریعے جو مختلف گروہ وقتاً فوقتاً آئے اور پورے تاریخ اسلام میں ہمیں وہ مل جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک کمپلیٹ ایک پروگرام اس پر ہمارا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں کون کون سے گروہ آتے رہے, شکوک و شبہات پھیلاتے رہے, ان کی کیا مقاصد تھے, وہ اسلام کو کس طرح نقصان پہنچانا چاہتے تھے, کتنا اس میں وہ کامیاب ہوئے, اور اس وقت ایسے کتنے گروہ, کتنی تنظیمات, کتنی جماعتیں موجود ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں. اس پر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک مکمل پروگرام کریں گے. آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام, آج اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.